سنو، تم سے پہلے بھی حضور کے کتنے غدار آئے، 3 دشمن آئے، وہ بھی دفع ہو گئے، دفع تم نے بھی ہو جانا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا نام صبح قیامت تک تاریخ میں رقم رہے تو پھر محمد عربی کی غلامی اختیار کرنا پڑے گی۔ اگر دنیا کی کسی کونے میں بھی کوئی کتا سرکار کے خلاف بھونکتا ہے تو تمہیں ایکشن لینا پڑے گا، اگر نہیں تو پھر ہمیں ایسے حکمرانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پہلوں پہ بھی لعنت بھیجی ہے، تمہارے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے، وہ ملعون، وہ گستاخ رسول، وہ گیرٹ ویلڈر جو کہ ہالینڈ کا ذلیل ہے، جو آئے دن سرکار کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، اس کا عالمی سطح پہ کیس دائر کروایا جائے اور اس کو گرفتار کروایا جائے اور اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے۔ کیا تمام احباب اس کی تائید کرتے ہیں؟ حضور کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیں، سارے ہاتھ کھڑا کریں۔ سرکار کا جو گستاخ ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ گستاخ رسول کی سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اس واسطے ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے نہ کوئی خوف ہے نہ ہمیں کسی سے کوئی لالچ ہے، ہمیں خوف ہے تو خدا کا ہے۔ اس واسطے آج جو کرسیوں پہ عیاش اور بدماش بن کے بیٹھے ہیں اور جو حضور کی گستاخیاں سن کر کے بھی گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے شیطان پہلے بھی دفع ہو گئے، جنہوں نے پچھلے رمضان میں اس شاکان مصطفیٰ کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کیا تھا، جنہوں نے افطاری کے وقت اس شاکان مصطفیٰ کو لہو میں نہلایا تھا، آج وہ بدماش کہاں ہے؟ رہنا تم نے بھی نہیں ہے۔ جس نے بھی مصطفیٰ سے غداری کی ہے پھر وہ عیاشیوں میں نہیں رہا، بدماشیوں میں نہیں رہا، وہ ہمیشہ غیروں کے کتے نہلاتا رہتا ہے۔ نہلانا تم نے بھی غیروں کے کتوں کو ہی ہے۔ اگر چاہتے ہو نام باقی رہے، کام باقی رہے، شان باقی رہے، تاریخ میں ہمارا نام رقم رہے، تو پھر حضور کے نالین کو اپنے سر کا تاج بنا لو۔